بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل بیت. جس طرح ہم نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، اب آل محمد کی زندگی پر مختصر اور جامع ایک جلکیدار مواد جو اہل بیت گلدستہ اہل بیت مولانا طارق جمیل سے لیا گیا ہے. اہل بیت یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی شاعر اللہ میں داخل ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ اہل سنت کی چوتھے امام ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد آل محمد جو ہے ان کی آل کے ساتھ جو محبت ہے اس کا نام رافضیت ہے تو میں رافضی ہوں. یہ اس کا قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کا. سورۃ شعراء آیات نمبر 23 سے مفہوم 23 کا مفہوم کہ اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کے محبت کے. المودۃ فی القربا، اس آیات کی روشنی میں یہ ہے کہ آل محمد سے محبت کرنا واجب ہے. یہ سورۃ شعراء کی 30 نمبر آیت ہے اور بہولہ الفتح الکبیر 57 صفحہ 1 جلد اور گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 40 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امت میں صرف اہل بیت کا حق ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے. پوری امت میں صرف اہل بیت کا حق ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے اور اس مسئلہ میں پوری امت متفق ہے. یعنی تمام جو پوری امت ہے مسلمہ ہے وہ متفق ہے اس بات پر. اس کا حوالہ ہے جلاء الافہام صفحہ نمبر 224 گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 42. اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل اور آل محمد کی طرف آتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوا وہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے. خدیجہ کا نسب جو ہے وہ قصی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. یعنی قصی جسے قریش بھی کہا جاتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو نکاح جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 2 پہلے فوت ہو چکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت تک دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا خدیجہ کے بعد. خدیجہ کے انتقال کے بعد یہ باقی جو ازواج مطہرات تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے. خدیجہ رضی اللہ کا پہلے نکاح جو تھا ابو حالہ تیمی سے ہوا تھا. ان سے 2 بیٹے ہند اور حالہ پیدا ہوئے تھے، اور ابو حالہ سے انتقال کے بعد عتیق بن عابد سے نکاح ہوا. ان سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی. اس کا حوالہ ہے گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 47. عربوں میں ایک مشہور جنگ فجار نامی ہوئی جس میں خدیجہ کے والد انتقال ہو گئی، اس کے بعد شوہر بھی فوت ہو گئی. ان کے ذریعے معاش تجارت تھا. اپنی تجارت کی خود نگرانی کی. قریش کا ہر معزز شخص خدیجہ رضی اللہ سے نکاح کا متمنی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے آئیڈیے پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال شام لے جا کر مضاربت پر تجارت کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی اور تجارت میں ڈبل منافع کے پیش نظر اپنے ساتھ نکاح کی پیشکش خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود کر دی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام سے تجارت سے شام کی جو قافلہ تھی جو تجارت لے کر گئی تھے اس سے واپسی پر اتفاق سے خدیجہ رضی اللہ اپنے گھر کے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی. دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار مکے میں کڑی دھوپ میں داخل ہو رہے ہیں. اوپر پہاڑی سے داخل ہو رہے تھے کہ اوپر سے 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں. تو خدیجہ رضی اللہ نے نفیسہ نامی خاتون کو پیغام نکاح دے کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور چاچا ابی طالب اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قریش کے معزز 10 لوگ بھی ساتھ ہوئے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کی چچا زاد بھائی ابن اسد نے وکالت کی۔ عامر بن اسد نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز اور عالی نسب جوان ہیں۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر جا رہے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جائیں اور 2 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی، جب پہلی وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا خوف اور طاری ہوئی، تو حوصلے میں یہ 6 الفاظ وہ خدیجہ رضی اللہ کہتی تھی، اور یہ 6 الفاظ بین الاقوامی قانون اور حقوق العباد کے چارٹر آف بین الاقوامی انٹرنیشنل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حوصلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ اقربا کے لیے اچھے ہیں، اور آپ سچ بولتے ہیں، محتاج کی مدد کرتے ہیں، حق دار مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، اور 5ویں نمبر پر آپ مہمان نواز ہیں، 6 نمبر پر غریب پر خرچ کرتے ہیں۔ ان کا لب لباب بین الاقوامی قانون کا چارٹر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی تھی آپ کی یہ صفات ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ خدیجہ رضی اللہ کی وفات پر جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، جنازہ کا حکم نبوت کے 10 سال بعد آیا ہے، اس لیے بغیر جنازہ کے کفن دے کر دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور قبر کو آگوش میں رکھا، ان کا قبر حجون میں بنائے گئے۔ اس وقت اس مقام کا نام جنت الماء ہے، جنت معلیٰ ہے۔ غار حرا میں جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا اور اپنا سلام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے آپ کو کھانا لے کر راستے میں، انہیں اللہ کا بھی سلام ہے اور میرا بھی سلام ہے، اور جنت میں ایک موتیوں کے محل کی خوشخبری بھی ہے۔ جب پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو خدیجہ نے جواب دیا کہ اللہ خود ہی سلام ہے اور اسی سے ہی ہمیں سلامتی ملتی ہے، میں کیا جواب دوں اللہ کو، اور جبرائیل علیہ السلام پر سلام ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح مہر 500 درہم ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جانب سے ادا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروایا۔ اور عائشہ رضی اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ وہ جس برتن میں منہ لگاتی تھی وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلانے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے لیے دعوت کا کھانا ہے یا عائشہ کو بھی ہے؟ تو کہا کہ صرف آپ کے لیے۔ تو فرمایا میں نہیں آ سکتا۔ جب دوسری بار آیا پھر پوچھا تو کہا ایسی جواب دیا کہ میرے لیے بھی ہے یا عائشہ کے لیے بھی؟ تو اس صحابی نے کہا کہ صرف تیرے لیے ہے۔ تو کہا میں نہیں آ سکتا۔ جب تیسری دفعہ آیا تو پوچھنے پر صحابی نے کہا کہ دونوں کے لیے ضیافت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم طب، علم تاریخ اور علم شاعری میں بھی بڑی عالمہ تھی۔ فوق حدیث اور قرآن میں تو بڑے بڑے صحابہ ان سے سیکھتے تھے۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 71۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حفصہ عمر بن خطاب کی بیٹی اور مشہور صحابی عثمان بن مظعون کی بانجی تھی۔ وہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھی۔ ان کی صفات بڑے اعلیٰ تھے۔ وہ پڑھنا اور لکھنا جانتی تھی۔ قرآن کا پہلا نسخہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر کے پاس آیا تھا اور انہوں نے وفات سے قبل حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں وہ نسخہ منگوا کر اس کے سامنے رکھ کر اس نسخے کو سامنے رکھ کر باقی نسخے نقل کیے گئے تھے۔ آج تک پڑھے جانے والے نسخوں میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ حفصہ رضی اللہ کی وفات 60 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی ترتیب میں خدیجہ کے بعد سودا دوسرے نمبر پر ہے، اس کے بعد عائشہ ہے، اسی طرح
یا کے بعد دیگر نکاح ہوتے ہوئے ام سلمہ سے نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی عمر تمام بیوی سے بڑی تھی۔ اس لیے نماز عصر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی خبر لیتے ہوئے سب سے پہلے ام سلمہ کے پاس جایا کرتے تھے، کیونکہ اس کی عمر کا لحاظ کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 84 برس کی عمر میں وفات ہوئی۔ ان کا جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا۔ ان کا نام برہ تھا اور برہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے نام زینب رکھا تھا۔ زینب بنت جحش کا نکاح پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام زید سے ہوا تھا۔ زید کا نام قرآن میں بھی آیا ہے۔ زید وہ صحابی ہے جس کا نام سوائے ایک صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا، وہ زید ہے۔ زید کی والدہ، اس کی کہانی اس طرح ہے کہ زید کی والدہ میکے جا رہی تھی۔ زید چھوٹا تھا، اس کو ساتھ لیے ہوئے راستے میں بنو قیس کے ڈاکوؤں نے اسے چھین کر مکہ کے عکاظ بازار میں فروخت کر دیا۔ حکیم بن حزام نے خدیجہ رضی اللہ کے بھتیجے تھے، جس نے خدیجہ رضی اللہ کے لیے زید بن حارثہ کو خریدا، اور خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ہدیہ عطا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اسے منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ روایات فرسودہ قدیمی کو مٹانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے زینب بنت جحش کا نکاح آسمانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جو متعلقہ تھی زید بن حارثہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایتی نکاح کے بغیر زینب کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ آسمانوں میں نکاح ہوا تھا۔ اس وقت زینب سر کھولے ہوئے بیٹھی تھی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر نکاح کے اور گواہوں کے ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے ان آسمانوں میں جبرائیل گواہ ہے، نکاح کرایا ہے۔ اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری صفحہ نمبر 29 اور جلد نمبر 9 24/9 اور گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 97۔ زینب کے نکاح کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا قرآن میں، اس سے پہلے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ان کی عمر زینب بنت جحش کی عمر 53 برس ہوئی تھی تو وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جویریہ رضی اللہ سے ہوا۔ یہ بنی مستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی۔ اس کا نام برہ تھا، بھی برہ تھا، تبدیل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ یہ جویریہ جو تھی، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے ہوا۔ یہ عثمان بن عفان کی پھوپھیزاد بہن تھی۔ یہ قبل نکاح عبیداللہ بن جحش تھی، عبیداللہ بن جحش کی نکاح میں تھی۔ جب یہ حبشہ میں مرتد ہو کر عیسائی بنے، حبشہ کی ہجرت میں جا کر عیسائی بنے اور شراب پی کر وہ وفات ہوا، تو زینب بنت جحش کے بھائی تھے یہ جو عبیداللہ بن جحش، یہ زینب بنت جحش کے بھائی تھے۔ یہ وفات ہوئے تو ام حبیبہ بیوہ ہو گئی۔ اس کا نام رملہ تھا۔ ہجرت حبشہ کے وقت حاملہ تھی۔ حبشہ پہنچ کر ان کی بیٹی حبیبہ پیدا ہوئی۔ اس کی نسبت سے اس کی کنیت ام حبیبہ رکھا گیا۔ شاہ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام اپنی مشہور باندی ابرہہ کو بھیجا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کا پیغام بھیجا تو بادشاہ افریقہ نے شاہ نجاشی کہتے تھے، اس وقت اس نے اپنی باندی کو بھیجا۔ باندی کا نام ابرہہ تھا۔ وہ ام حبیبہ کے پاس پہنچی تو ام حبیبہ خوش ہو کر اس کو خوشخبری میں اپنے سونے کے کنگن نکال کر خوشی میں انعام دے دی اور دعا خیر دی۔ اس کے ہدایات پر اپنا نکاح کی وکیل خالد بن سعید مقرر کیا۔ یہ ان کا رشتہ دار تھا ام حبیبہ کا۔ اس کا مہر 400 دینار مقرر کیا گیا۔ ہمارے حساب سے 75 لاکھ روپے مہر مقرر ہوا۔ ام حبیبہ کا حق مہر 75 لاکھ روپے مقرر ہوا پاکستانی، اور حبشہ کے بادشاہ نے اپنی طرف سے حق مہر ادا کر دی۔ ابرہہ نامی باندی نے تاکید کی تھی کہ میں آپ سے یہ خوشخبری اور انعامات نہیں لیتی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری سلام پہنچائے، اور بار بار تاکید بھی کرتی تھی۔ ام حبیبہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جواب میں سلام عطا فرمائے۔ ام حبیبہ کا انتقال 44 ہجری میں ہوا۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح 7 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ بنت حوی، یہ سردار تھا بنو نذیر کا سردار تھے، ان کی بیٹی سے ہوا غزوہ خیبر کے بعد۔ اور صفیہ کی والدہ بنو قریظہ کے سردار کی بہن تھی، اور والد جو ہے یہ بنو نذیر کے سردار تھے۔ اور صفیہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کو سوار ہوتے وقت تھے اونٹ پر بٹھا کر اپنا گھٹنا مبارک آگے کرتے تھے۔ اونٹ پر سوار ہونے کے لیے اونٹ کو بٹھاتے تھے نیچے اور اپنا گھٹنا مبارک سامنے کرتے تھے، اور ایک بار صفیہ کا اونٹ پیچھے رہ گیا تو صفیہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ حضور کو اطلاع ملی تو صفیہ کے پاس پہنچ کر ان کے آنسو پہنچتے تھے۔ جب ان کا اونٹ مر گیا تو زینب بنت جہش کے پاس اونٹ زیادہ تھے۔ حضور نے سفارش کی کہ صفیہ کو اونٹ دے، تو اس نے کہا مزاحاً کہ یا رسول اللہ یہودیہ کو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ تک ان سے باتیں ترک کر دی۔ جب بات کرنے لگے تو کئی مال صدقہ کر دی۔ زینب بنت جہش نے خوش ہو کر۔ صفیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس کا نام برہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر کے میمونہ رکھ دیا تھا۔ میمونہ کا مطلب ہے بابرکت خاتون۔ یہ عباس رضی اللہ کی سالی تھی اور خالد بن ولید کی خالہ تھی، اور زینب بنت خزیمہ جو ہے یہ دوسری زینب ہے، اور اس کی ماں شریک بہن تھی، یہ بھی حضور کے نکاح میں آئی تھی اور بہت جلد وفات ہوئی ہے حضور کی زندگی میں۔ اور حمزہ ابو بکر علی کی بھی سالی تھی، ان کے پاس بھی ان کی بہنیں تھے، اور جعفر کے پاس بھی اس کی بہن تھی، یہ میمونہ کی۔ عباس رضی اللہ کے پاس بھی سگی بہن لبابہ کبریٰ تھی، اور جعفر کے پاس بھی اسماء بنت عمیس تھی جو ماں شریک تھی۔ ان کے یعنی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں عمرہ قضا کے وقت مکہ والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیا کہ میں نے تازہ نکاح کیا، آپ سب کو بھی ولیمہ کی دعوت ہے، آپ مجھے یہاں 3 دن ہو گئے لیکن کچھ دن، 1 دن یا 1-2 دن مزید رہنے کی اجازت دے، لیکن ولیمہ کی آپ کو بھی دعوت ہے۔ کہا تو مکہ کے مشرکوں نے کہا ہمیں آپ کی دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رہنے دے۔ تو مشرکوں نے اس طرح ضیافت قبول نہیں کی اور ادھر سے نکلنے کے لیے، مکہ سے نکلنے کے لیے اصرار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کو سامنے رکھتے ہوئے معاہدہ کے تحت فوراً روانگی فرمائی، مکہ سے باہر جا کر صرف نامی مقام پر رخصتی ہوئی میمونہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نکاح میمونہ سے ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ کے علاوہ صرف باندی ماریہ کیویتیہ سے ابراہیم نامی بیٹا پیدا ہوا، باقی تمام بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوا۔ یہ ماریہ کیویتیہ جو تھی یہ باندی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ مطلب ایک بیٹا پیدا ہوا، باقی وہ جویریہ کے ساتھ کوئی اولاد نہیں ہوئے۔ وہ جو پہلے میں جویریہ کا نام لیا تھا وہ ماریہ ہے۔ غزوہ بدر میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص رضی اللہ جو مشرکوں کی طرف سے لڑ رہے تھے قیدی بنا کر پکڑ لائے تھے۔ یہ حضور کی بڑی بیٹی زینب کا شوہر تھے اور زینب کا خالزاد بھائی بھی تھے۔ یہ عبداللہ بن جبیر وہ صحابی ہے جو احد کے پہاڑ پر تیراندازوں کے کمانڈر تھے۔ اس نے ابو العاص کو پکڑ کر قیدی بنا کر لائے ہوئے تھے۔ جب قیدیوں کو رہائی کے لیے مکہ سے مال آئی تو ابو العاص کی رہائی کے لیے ان کی زوجہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہار بھیجی، جسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، کیونکہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ہار تھی جو اسے جہیز کے طور پر اس کے نکاح پر تحفہ اور گفٹ کی تھی۔ اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہار کیونکہ خدیجہ نے بیٹی کو ہدیہ اور جہیز کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر آبدید ہو گئی۔ صحابہ نے دیکھ کر صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ نے دیکھ کر کہا کہ ابو العاص کو بغیر پیسوں کے اور بغیر کسی مال متاع کے آزاد کر دیا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ زینب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس بھیج دے۔
زینب بنت محمد ریشم کی دھاری دار چادر اور قمیص پہنتی تھی کیونکہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے خریدتے تھے، کیونکہ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے لیے شعر پڑھتے تھے۔ ذکرت زینب لما ورقت ارما فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما بنت الامین جزاها الله صالحا وكل بال سيسني بالذي علما۔ ترجمہ کا مفہوم ہے، جب میں شام کی مشہور شعر ارم سے گزر رہا تھا تو زینب کی یاد آئی اور میرے دل سے نکلا فوراً کہ یا اللہ حرم کے ہر باشندے کو شاد آباد رکھ، یعنی خوش و خرم رکھ، اور آمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو اللہ صحیح اور صالح خیر کی جزا عطا فرما، کیونکہ وہ صالح اور اچھی خاتون ہے، اور ہر شوہر کو اپنی بیوی کے انہی اوصاف کی وجہ سے ہی تعریف کرتا ہے۔ ہر شوہر اپنی بیوی کی تعریف ان کے اوصاف کی وجہ سے کرتا ہے جن اوصاف سے وہ بخوبی واقف ہوتا ہے۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 146۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ دوسرے نمبر پر ہے، اور پہلے نمبر پر یہ زینب کا ہے جو ابو العاص کی وائف تھی، زوجہ تھی محترمہ زینب، جس نے یہ دوسرے نمبر پر رقیہ تھی جس نے حبشہ کی ڈبل ہجرت کی، حبشہ گئی اور واپس آ کر دوبارہ ہجرت کی، پھر مدینہ کی ہجرت کی۔ عثمان بن عفان کی نکاح میں تھی اور اس کے ساتھ ہجرت کی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی تھی، وہ بھی عثمان رضی اللہ کے نکاح میں آئی رقیہ کی وفات کے بعد۔ چوتھی اور آخری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب پیدا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہونے پر فوراً پہنچے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سہمی نگاہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، کیونکہ عرب میں بیٹی کو اس وقت بہت غلیظ ترین چیز سمجھا جاتا تھا اور اس سے پہلے زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہ کہنا، ہر بچہ ہمارے لیے برابر ہے، بیٹی ہو کہ بیٹا ہو ہمارے لیے باعث برکت ہوگی۔ یہ بیٹی تو خصوصاً کوئی فرق نہیں کہ ہم اللہ کی عطا پر راضی ہے، میں بچی سے خوش ہوں، یہ ہمارے لیے بلائی کا سامان بنے گی۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 173 173۔ فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ سے ہوا اور انہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل آگے بڑھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد سفر پر تھے، والدہ نے علی رضی اللہ کا نام اسد رکھا تھا، یعنی حیدر شیر رکھا تھا۔ والد نے آ کر نام تبدیل کر کے علی رکھا، یعنی اونچی شان والا۔ علی رضی اللہ کے والد کا نام عبد مناف تھا، لیکن بڑے بیٹے کی نسبت پر ابی طالب مشہور ہوا۔ دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ علی رضی اللہ کی والدہ بھی ہاشمیہ تھی، جبکہ پہلے ہاشمی خاتون تھی جو ہاشمی گھر میں آئی، جس کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا۔ علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا اور زوجہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ بنت محمد تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 184۔ 10 سال کی عمر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے، کیونکہ آپ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر مبارک پر رہے اور ان کے امانتوں کو واپس کرنے کے بعد قباء میں پہنچ گئے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں تھے، علی کی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب علی رضی اللہ قباء میں پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ، تو کہا گیا وہ چل نہیں سکتے، پاؤں میں زخم آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر ان کے پاس تشریف لے گئی، ان کو گلے لگایا اور ان کے پاؤں کو دیکھ کر رکعت طاری ہو گئی۔
اور اپنا لعاب دن لگایا، اس کے بعد زندگی بھر کبھی پاؤں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ فاطمہ سے علی روٹھے مسجد میں سوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈنے کے لیے ایک صحابی کو مقرر فرمایا، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں سوئے ہوئے تھے، حضور بھی وہاں پہنچے تو ایک پہلو سے چادر ہٹی ہوئی تھی، علی سوئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مٹی لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے، اٹھ ابو تراب۔ اس پر کنیت ابو تراب خود لگا دیا تھا علی نے۔ حضور کے منہ سے نکلی بات ان کو اچھی لگتی تھی۔ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ کو اپنا نائب ٹھہرایا تھا، اور اصرار کرنے پر علی نے جہاد پر آنے کے لیے اصرار کرنے پر فرمایا کہ میں اور آپ میں موسیٰ اور ہارون کے مثل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنا نائب چھوڑ کر گئے تھے، تو پھر وہ وہاں رکے۔ 5 ہجری کو غزوہ احزاب یا خندق نام سے مشہور ہے۔ غزوہ احزاب جو غزوہ خندق تھی، جہاں کافرون نے مل کے محاصرہ کیا، وہاں کفار اور مشرکین کی جانب سے محاصرہ کے وقت عامر بن عبد جو 1000 جنگجو کے برابر سمجھا جاتا تھا، خندق کراس کر کے للکارنے لگا اور کہا، مسلمانوں میں کون ہوں جو میرے مقابلہ کرے؟ کوئی مسلمانوں میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ علی رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عامر ہے، علی بیٹھ جاؤ، کیونکہ اسے 1000 شہسوار کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ عامر نے پھر للکارا اور کہا، اے مسلمانوں، تمہاری جنت کہاں چلی گئی؟ جب قتل ہوئے تو جنت کی خوشخبری دیتے تھے۔ یہ تیسری مرتبہ تھی کہ علی رضی اللہ نے کہا، یا رسول اللہ میں تیار ہوں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عامر ہے، تو علی رضی اللہ نے کہا، عامر ہوا تو ہوا کرے۔ اس پر علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ علی رضی اللہ چلے تو عامر نے کہا، تم بچے ہو، میں بچے کو قتل کرنا نہیں چاہتا، تم کسی بڑے کو بھیجو۔ اس پر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں کہا۔ یہ سن کر عامر غضبناک ہو کر علی پر حملہ آور ہوا۔ علی رضی اللہ نے اپنی ڈال سے روکا، علی نے اس کی قتل پر مشتمل رجزیہ پڑا اور اس کے کندھے پر وار کی، وہ زمین پر ڈیر ہو گیا، مٹی کی گرد غبار اٹھا اور شور برپا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آواز اللہ اکبر سنا تو پہچان گئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر کو قتل کر دیا ہے۔ علی کی فضیلت کہ علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر کفن، دفن اور غسل کے فرائض انجام دیا۔ علی کے ساتھ عباس اور عباس کے بیٹے فضل اور زید وغیرہ ان کو نہلا رہے تھے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے فضل حضور کے کروٹے بدل رہے تھے، اور علی کرم اللہ وجہ جو اپنا سینے سے سہارا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے اوپر سے غسل دیتے رہے تھے، اور دفن کے وقت قبر میں اتارتے وقت علی رضی اللہ ہی ساتھ تھے۔ عثمان رضی اللہ کی شہادت کے بعد مدینے میں مسلمانوں نے علی کے دست مبارک پر بیعت کی، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تھا خلافت کی ذمہ داری لینے سے، لیکن مسلمانوں کا اصرار پر ذمہ داری قبول کی۔ علی رضی اللہ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ کے بجائے کوفہ کو بنایا، تاکہ باغی اور سرکشوں کی خون ریزی مدینۃ الرسول میں نہ ہو۔ علاوہ بھی کئی حکمتیں تھیں۔ خوارج کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حکمتیں تھی، خوارج کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ سے خوارج کا ایک جو گروہ تھا وہ بغض رکھتا تھا۔ انہوں نے مکہ میں منصوبہ بنایا، عبد الرحمن بن ملجم نامی خارجی کو قتل کے لیے کوفہ روانہ کیا، جہاں سے نماز فجر کے لیے علی رضی اللہ جاتے تھے کہ وہاں گال لگا کر زہر میں بجھی تلوار سے وار کر دی۔ ابن ملجم کو پکڑا گیا تھا، علی رضی اللہ نے کہا تھا
کہ انہیں کھانا کھلاؤ، میں زندہ رہا تو میری مرضی ہے، اس کو قتل کرو یا معاف کرو، اگر میں انتقال کر گیا تو میرے قتل کی طرح اس کو قتل کر دینا، حد سے آگے نہ بڑھنا۔ 40 ہجری جمعہ کے دن صبح کے وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 سال 9 ماہ خلافت کی۔ علی رضی اللہ عنہ نے 4 سال 9 ماہ خلافت کی اور 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ کے صاحبزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھتیجا عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا۔ بڑے صاحبزادے حسن نے جنازہ پڑھائی اور دارالامارت میں دفن کر دیا گیا۔ کوفہ میں یہ مقام ہے، یہ مقام کوفہ کی دارالامارت میں دفن کیا گیا۔ اس کا حوالہ ہے گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 192 192۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضائل حدیثوں میں علی کرم اللہ وجہ کا ہے، اس لیے علی رضی اللہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 193۔ علی کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنت عاشق ہے 3 شخصوں کے لیے، خصوصاً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت کے بڑا قاضی علی ہے۔ اور غزوہ خیبر میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبح میں جھنڈے کو اس شخص کو سونپ دوں گا کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ صبح جھنڈے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت حسن بن علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے اور حسین بن علی علی کے مشابہت ہے، علی رضی اللہ کی مشابہت ہے۔ ام فضل عباس رضی اللہ کی زوجہ نے خواب دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ٹکڑا ان کے گود میں گرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے فاطمہ بیٹی کا لڑکا ہوگا جس کی تم کفالت کرو گی۔ جب حقیقت میں بیٹا ہوا تو کفالت میں ام فضل کے پاس ان کو رکھا گیا تھا۔ ایک دن ام فضل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئی تھی کہ حسن رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر پیشاب کر دیا۔ اس پر ام فضل نے ہلکا سا تھپڑ مار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، نرمی برتو، تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 202۔ حسن رضی اللہ کے مختلف اوقات میں مختلف نکاح کی تعداد 10 ہے۔ اللہ نے ان کو مختلف ازواج میں بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ 25 ہجری کو عثمان بن عفان نے اپنے دور خلافت میں اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سرح کو مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ 26 ہجری میں عبداللہ بن سرح مصر کا گورنر مقرر ہوا، جبکہ 25 ہجری کو عثمان نے افریقہ کے جہاد کے لیے مقرر فرما کر روانہ کیا تھا، لیکن جہاد نہ ہو سکا تھا۔ اب جب مصر کا گورنر مقرر ہوا تو عبداللہ نے عثمان رضی اللہ سے جہاد کی اجازت طلب کی۔ عثمان نے مدینہ میں صحابہ سے مشورہ طلب کیا اور لشکر کو مدینہ سے تیار کیا۔ اس لشکر میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل جہاد افریقہ گئی تھے اور طرابلس اور افریقہ کی طرف باقاعدہ قتال ہوا، اور اس جہاد میں طرابلس کا بادشاہ جرجیر قتل ہوا اور فتح حاصل ہوئی۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 205۔ دور خلافت عثمان کے آخری وقت میں حسن کی عمر 30 برس سے اوپر ہو چکی تھی اور حسن نے عثمان کے ساتھ باغیوں کے خلاف کارروائی کی اجازت چاہی، لیکن عثمان نے مدینہ کے تقدس کے سبب اجازت نہیں دی۔ حسن رضی اللہ کو بعد میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ 40 دن تک شدید تکلیف سے گزرنے کے بعد مدینہ میں شہید ہوئے۔ انتقال کے قریب حسین نے سرہانے پر بیٹھ کر پوچھا تمہیں زہر کس نے دیا؟ تو فرمایا میں کبھی اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اگر میرے گمان صحیح ہوا تو اللہ اس کو سخت انتقام لینے والے ہے، اگر وہ بے قصور ہو تو میں اس کے قتل کا ذمہ دار ہو جاؤں۔
جب انتقال کا وقت آیا تو حسن رضی اللہ نے فرمایا مجھے باہر صحن میں لے چلو تاکہ میں کھلے آسمان تلے اللہ کی نشانیوں پر غور کروں اور میرا ایمان مضبوط ہو۔ بحوالہ تاریخ حلف صفحہ 95 گلدستہ اہل بیت صفحہ 211۔ آپ رضی اللہ کے انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر و بہی استعین، ان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا نقش تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 ہجری میں انتقال ہوا اور اس وقت عمر 46 برس تھی۔ امیر مدینہ سعید بن العاص نے جنازہ پڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے بچپن میں کہا کرتے تھے کہ حسن کو میرے حصے کی وراثت میں سرداری اور ہیبت ملے گی اور حسین کو میری جرأت و بہادری اور سخاوت ملے گی۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے فاطمہ کے پوچھنے سے کی تھی۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 214۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب آیت فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَ نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی، فاطمہ، حسن اور حسین سلام اللہ رضوانہ کو بلایا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم 1871 1871 گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 215۔ حسن رضی اللہ بے مثل سخی تھے، بعض دفعہ 2 کروڑ تک صدقہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ 4 لاکھ درہم کے ایک باغ خرید کر مساوی 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کے پھر اس شخص کو مفت واپس کر دیا جب ان کو علم آیا کہ وہ غریب ہے۔ حسن بن علی کے بیٹے حسن مثنیٰ تھے، حسن مثنیٰ تھے اور پوتے امام عبداللہ محض تھے اور پڑ پوتے امام نفس زکیہ ائمہ میں سے تھے۔ عبداللہ بن جعفر کی زوجہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر اس دعا کی تعلیم دی، مجھے میرے شوہر نے اس دعا کی تعلیم دی اور کہا کہ جب کوئی گھبراہٹ اور پریشانی درپیش ہو تو یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العالمین۔ پھر یہی ہوا کہ حجاج بن یوسف نے مجھے بلایا اور میرا سر قلم کرنے کی کثرت پر میں نے یہ کلمات پڑھی۔ جب پیش ہوئی حجاج بن یوسف نے کہا تیرے گردن اڑانے کا قصد تھا لیکن اس وقت تیرے خاندان میں میرے نزدیک تجھ سے زیادہ کوئی معزز نہیں، پھر چھوڑ دیا۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت 245 صفحہ نمبر۔ حسین رضی اللہ حسن رضی اللہ سے 1 سال چھوٹے تھے۔ امام حسین 5 شعبان کو مدینہ میں پیدا ہوا۔ آپ کی بدن گٹھا ہوا تھا، بال گھنگریالے، رنگ سرخی مائل سفید تھا، داڑھی پر وسمہ خضاب لگاتے تھے۔ بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی اور چہرہ علی رضی اللہ کے اور حسن کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے اور بدن علی رضی اللہ کے۔ جنگ جمل ہجری 36 میں پیش آئی۔ اس کے بعد جنگ صفین، دونوں جنگوں میں اپنے والد کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ جنگ کے خاتمے پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس مکہ جانے کا ارادہ کیا تو حسن اور حسین دونوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احترام و اعزاز کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے آپ رضی اللہ کے ساتھ گئے۔ ان دونوں جنگوں کے بعد ایک جنگ خوارج کے ساتھ بھی پیش آئی، اس میں بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ کے ساتھ علی کی حیات بھر آپ کے ساتھ رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو آخری عمر میں وصیتیں کی، بالخصوص تقویٰ کی اور نماز کی۔ پھر جب علی رضی اللہ کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا تو حسن اور حسین نے کوفہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ اس وقت حسن کی عمر 38 برس تھی اور حسین کی عمر 37 برس۔ حسن کے انتقال کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے پاس تشریف لے گئے تو معاویہ اعزاز و اکرام میں طائف دیا کرتے تھے۔ حسن رضی اللہ اور حسین رضی اللہ کے آپس میں بہت محبت تھی۔ کئی حج پیدل ساتھ کی،
ایک حج میں ان دونوں کو راستے میں کسی وجہ سے ان کی کھانا کے اونٹ گم ہو گیا، ان کو بھوک پیاس نے ستایا، تو کسی بڑھیا نے ضیافت کی، ایک بکری تھی اسے ذبح کر دی، جو بعد میں مدینہ کی گلی میں مزدوری کر رہی تھی۔ حسن نے پہچان لیا اور گھر لے جا کر 1000 بکریاں دے دی اور حسین کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی 1000 بکریاں اور درہم دیا، درہم دے کر عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دیا، کیونکہ اس وقت عبداللہ بن جعفر بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس نے 2000 بکریاں دی۔ اس سفر میں اس لیے اس کے پاس بھی بھیج دیا، جب اس سفر میں جعفر ساتھ تھے۔ جب بڑھیا ان کے پاس پہنچائی گئی تو کہا اگر تم پہلے میرے پاس آتی تو میں تمہیں اس سے زیادہ دے دیتا، اب کیونکہ چچزاد بھائیوں کی عطا سے دگنا دیتا ہوں، اور 2000 بکریاں عطا فرمائے۔ حسن اور حسین ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ جرات و ہمت حسین میں ہے، اور حسن فرماتے تھے کاش حسین کی جرات کی ذرہ مجھے نصیب ہوتا، اور حسین تمنا کرتے تھے کاش حسن کی فصاحت اور بلاغت کا ذرہ مجھے نصیب ہوتا، کیونکہ فصاحت اور بلاغت میں حسن اعلیٰ تھے اور شجاعت میں حسین اعلیٰ تھے۔ حسن رضی اللہ زندگی بھر مدینہ میں رہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کی دور تک مدینہ میں رہے۔ 51 ہجری میں قسطنطنیہ کی جہاد میں بھی شرکت کی۔ اس وقت حسین کی عمر 47 برس تھی۔ معاویہ نے نیک نیتی کی بنیاد پر اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔ اپنی وفات پر یزید کو وصیت کی، جس میں ان کے خیال میں اہل عراق حضرت حسین کو تمہارے مقابلے میں ضرور لائیں گے، اگر ایسا ہوا اور تمہیں ان پر غلبہ ہو جائے تو ان سے درگزر کرنا، کیونکہ ان کی ہم سے قریبی رشتہ داری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی ان کا بڑا حق بنتا ہے۔ لیکن یزید نے اپنے والد کی وصیت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا، اور نتیجہ میں کربلا کا دلدوز واقعہ پیش آیا۔ رجب 60 ہجری کو معاویہ کا انتقال ہوا تھا اور یزید نے اپنے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی۔ حسین رضی اللہ اس کے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ اس وقت حسین رضی اللہ کی عمر 56 برس تھی۔ ادھر اہل کوفہ کو معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور حسین کی بیعت سے انکار کی خبر بھی ملی، تو ان لوگوں نے یکے بعد دیگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی خطوط لکھے کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ فوراً کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور وفد کی شکل میں بھی وہاں مکہ میں حسین کے پاس آ گئے اور کوفہ آنے کی دعوت دی، مگر حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت و دانشمندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا، اور وہ کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر مقیم ہو گئے۔ یہاں کی تحقیق پر اور لوگوں کی آمد و رفت پر اس نے دیکھا کہ کوفہ والے یزید کے بیعت سے متنفر ہیں اور حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں، چنانچہ مسلم بن عقیل نے حسین کی بیعت خلافت شروع کر دی۔ چند روز میں 18,000 مسلمان بیعت ہو گئے اور سلسلہ روز بروز بڑھتا رہا، تو مسلم بن عقیل کو اطمینان ہو گیا، اس لیے حسین کو خط لکھا اور کوفہ آنے کے لیے دعوت دی، اور لکھا کہ معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ لیکن حالات یکدم بدل گئے۔ اس کے بعد نیکسٹ حصہ انشاءاللہ دوسری قسط میں ڈال دیا جائے گا۔